السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان ہو رہے تھے۔ آپ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں کے اوپر اور مدینہ طیبہ میں ایک پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ عرب کے بہت سے علاقوں میں لوگوں نے اسلام سے پھرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مطالبے رکھے کہ ہم نماز اگر پڑھیں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور فلانا دین کا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے تو فلانی چیز نہیں کریں گے۔ اور ان واقعات کو مورخین نے لفظ ارتداد سے لکھا ہے کہ یہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ جب لفظ ارتداد یا مرتد تاریخ میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ عمل شروع ہوا، تو مستشرقین نے اور دیگر لوگوں نے یہ الزامات عائد کرنے شروع کیے، اسلام کو کہنا شروع کیا کہ اسلام تو پھیلا ہی تلوار کے زور سے ہے، جبھی تو ارتداد کا سلسلہ شروع ہو۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو الف سے لے کر یا تک آپ پڑھ لیجئے، کہیں دھوس دھمکی اور تلوار سے کسی کے اوپر اسلام مسلط نہیں کیا گیا۔ جتنے غزوات، جتنے سرایا ہوئے، یہ اسلام پر اور مسلمانوں پر حملوں کی وجہ سے جواب میں ہوئے، یا اسلام پر اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری ہوئی تو جا کر خود ان سے لڑے۔ اور دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات فرمائی کہ بھئی کہیں جاؤ تو پہلے اسلام پیش کرو تلوار چلانے سے پہلے، اسلم تسلم،
اسلام قبول کر لو، حفاظت میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر تلوار کے زور سے پھیلتا تو غزوہ بدر میں جتنے بھی وہ مشرکین کے سردار قید ہو کر آئے تھے 70، ان کو زبردستی اسلام قبول کرایا جاتا، وہ تو قید میں تھے۔ اور مسلمان صحابہ کرام کی قید میں تھے، صحابہ کرام اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا پیٹ بھرتے تھے۔ اسلام تو تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ تو عادات و اطوار، اخلاق، تعلیمات سے پھیلے۔ تو بھائی پھر یہ ارتداد کیوں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ ارتداد کی تحریک شروع ہوئی تھی، وہ علاقے اپنے زمانے کے جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے، روم اور کسرا، ان کے زیر اثر تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، یمن میں ہوا، یہ اور قرب و جوار میں جہاں جہاں ایسا ہوا، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو ان سپر پاورز کے زیر اثر تھے۔ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو ان کا رابطہ وہاں سے تھا اور وہ یہاں پر تھے۔ مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دور میں اور آپ کے دور کے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بالکل ابتدائی دور میں ایک فرقہ چلی تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بہت سونے کے، ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اسود العنسی نے دعویٰ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بالکل زندگی کے آخری زمانے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت ان کے لیے روانہ کی کہ جاؤ ان کو اسلام پیش کرو، نہیں ہے تو ان سے جنگ کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ چیف جسٹس صاحبان سن لیں، معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی یہ کہے یا کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کے نبی کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سزا نہیں، ہمارے وزیر خارجہ نے کل لندن میں یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ آزاد ہے، جہاں چاہے چلی جائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، لعنت ہے ان کے اوپر۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ یہ مخدوم ہے، یہ سجادہ نشین ہے حضرت شاہ رکن الدین اور حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے، خانقاہ کے، اور کہتے ہیں جہاں چاہے چلی جائے۔ اتنی بھی تو شرم نہیں آتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر ختم نبوت پر حملہ ہے اور یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پہلے اسلام پیش کرو، نہیں ہے تو ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یہ راستے میں تھے، قریب تھے، واپس آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو روانہ کرا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا طلیحہ، اس نے بھی دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی جماعت روانہ کی۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ، یہ اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا تھا اور آ کر کان میں کہنے لگا کہ میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، آپ سے بیعت ہونے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بڑا بغیرت تھا نا، کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی اس وقت نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجور کی ٹہنی بھی اگر تم مجھ سے مانگے گا تو یہ تجھے نہیں دوں گا۔ کتنی بھی چیز ہے، اتنی بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی ایک جماعت روانہ کی، اور کس کی سرکردگی میں گئی؟ ابو جہل کے صاحبزادے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی، اور اس میں
جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو اسی تیر سے قتل کیا، اور یہ تو مرد ہوئے، ایک عورت تھی سجا کے نام سے، اس نے بھی دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ یہ ایک عجیب ایک قسم کا وہ چلا تھا، لیکن یہ کون تھے؟ یہ سارے روم اور کسرا کے زیر اثر تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی آدمی قیامت تک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دعویٰ کرے گا جھوٹا، کسی نہ کسی کے زیر اثر ہوگا۔ ہمارے زمانے میں دیکھ لیجیے، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، کیا انگریز کے زیر اثر نہیں تھا؟ یہ ساری سیاسی تحریکیں تھیں، اسود العنوسی کی ہو، مسیلمہ کذاب کی ہو، سجاح کی ہو، طلیحہ کی ہو، غلام احمد قادیانی، سب سیاسی تحریکیں تھیں، لیکن سیاسی تحریک کو کامیاب اس طریقے سے کرا کہ مذہب کا کچھ لیبل لگائے۔ انہوں نے مذہب کا لیبل لگایا، مذہب کا لیبل لگانے کے بعد آپ کو دنیا ہی میں کہہ رہے ہیں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ ہندوستان میں جہاں قادیان ہے وہاں پر قبرستان بنایا ہے، جو اس خطے میں دفن ہوگا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو اس خطے میں دفن ہوگا وہ دوزخ کا ٹکڑا، الیاذ باللہ۔ اور جنت اور دوزخ کا معیار ہمارے ہاں کیا ہے اسلام میں؟ ایمان اور عمل صالح، دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو یہ جنت میں جانے کے ذریعہ بنے گا، لیکن اس پر تکیہ نہیں ہے کہ جی اعمال اچھے ہوں گے تو ضرور جنت ملے گی۔ جنت ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اللہ کا فضل و کرم مانگا کرو، اسی کے فضل و کرم سے جنت ملے گی، لیکن اعمال کو ذریعہ بنائیں۔ یہ سارے یہود و نصارہ، یہ کسرا کے اور سلطنت روم کے زیر اثر تھے جنہوں نے یہ کام کرا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے ساتھ ہی ان سے جہاد کرا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام نہ کرتے تو آج ہم مسلمان شاید نہ ہوتے۔ اگر ارتداد پھیل جاتا خدا نہ کرے تو کیا ہوتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور بہادر نے یہ بات کہی کہ آپ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، تو تھوڑے دن کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، خود ہی زکوٰۃ دینے لگیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر افسوس ہے کہ تم تو بڑے بہادر اور جری تھے، آج ایسی نرم بات کر رہے ہو جہاں پر بہادری کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اللہ نے اس وقت کھول دیا تھا جس وقت اس کی شدید ترین ضرورت تھی۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کام نہ کرتے تو آج مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینے میں کوئی نہ رہے، مجھے کتے اور خنزیر کھا لیں تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کیوں منکر ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو میں وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے نا جیسا نماز۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے اسلامی حکمرانوں کو سختی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا
اس کو سزا دی جائے گی۔ جبھی تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دو اور 3 دن کے بعد قتل کر دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کفر۔ بعض تو بالکل ہی اس کے تشریح جو کرتے ہیں محدثین یہ کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نماز نہ پڑھے ایسا عمل کر رہا ہے جیسے کافر کا عمل ہے۔ فرق ہو گیا، تھوڑا سا نرمی ہو گئی تھوڑی سی۔ تو نماز نہ پڑھنے پر بھی یہی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر بھی، یہ تو کر کے دکھلا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں تو یہ تم سوچنے کی بات بھی نہیں تھی کہ کوئی مسلمان ہوگا اور یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، بالکل تصور ہی نہیں تھا اس کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد پھر وہ لوگ دائرہ اسلام کی طرف آئے اور مسلمان بنے، جو نہیں آئے ان سے جہاد ہوا، اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب و جوار کے جتنے لوگ تھے پھر مدینہ منورہ میں بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرانے کے لیے آتے تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ اور امت محمدیہ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدل پوری امت محمدیہ نہیں اتار سکتی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام شام اور کہاں تک پہنچا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ شام تک گئے، وہاں کے گورنر ہوئے، اور پھر اس کے بعد آج وہیں مدفون ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے، بلکہ شہادت ہوئی ہے طاعون کے مرض سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ گئے، شام دورہ کرا شہر کا، کہنے لگے ابو عبیدہ اپنا گھر لے چلو مجھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ میرے گھر جا کر کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اپنے آنکھوں سے پانی کو نچوڑیں؟ کہنے لگے نہیں میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بہت اصرار کیا، اپنے گھر لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں سامان کچھ نہیں تھا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بات تو کر سکتے ہیں، سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی بس سامان نہیں ہے، تم تو یہاں کے امیر ہو، ایک پانی پینے کا پیالہ، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک کپڑا جو لٹکا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک چادر اوڑھنے کی۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے، اور یہ کہہ کے رونے لگے، کہنے لگے امیر المومنین میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے گھر جا کے اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکائیں گے، کیا کریں گے جا کے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا آخری وقت ایسے وقت میں آیا کہ ابو عبیدہ موجود ہوں گے تو میں بلا کسی کے مشورے کے ابو عبیدہ کا جو ہے اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ کیسی شخصیت ہوں گے نا۔ شام میں ہے، طاعون پھیلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور ایک تیز رفتار آدمی کو دیا کہ سواری پہ جائے ابو عبیدہ کو پیش کرے۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فوراً مدینہ ہو۔ ابو عبیدہ نے پڑھا اور کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ امیر المومنین مجھے جس وجہ سے بلا رہے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، میں نے کبھی امیر المومنین کی بات نہیں ٹالی، لیکن اب میں جانا نہیں چاہتا، وہ اس وجہ سے بلا رہے ہیں کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، یہاں سے نکالیں، اپنے پاس بلا لیں تاکہ مجھ سے مشورے کرتے رہیں۔ خط لکھا جواب میں امیر المومنین میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جس وجہ سے بلا رہے ہیں میں اس کو سمجھ گیا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے
اور وہ خط جب امیر المومنین کے پاس پہنچا تو آپ رونے لگے، کہنے لگے بس میں جس وجہ سے بلانا چاہتا تھا وہ سمجھ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو وہیں شام میں مدفون ہو گئے۔ وہیں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جامع مسجد ابی عبیدہ، اسی کے ایک کونے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ جہاں گئے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک صفت تھی، جہاں اسلام پھیلایا وہیں ہو کے رہ گئے، اسی طریقے سے یہ اسلام ان تک پہنچا ہے۔ یہ باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو سوال آئے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں عمرے میں جا کر اپنے لیے موت کی دعا مانگنا صحیح ہے یا غلط؟ عمرے میں کیا یہاں بھی نہیں مانگ سکتے؟ موت کی دعا نہیں مانگ سکتے؟ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ جب بھی موت دے ایمان کی دے بس۔ دوسرا سوال یہ ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، فرق کوئی نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے کہ یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مؤکدہ ہے۔ اور میرا خیال ہے ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو قرات کی جاتی ہے اس میں فرق ہوگا۔ فرق کوئی نہیں ہے، چاروں رکعتیں کی کوئی سنتیں ہوں گی یا نفل ہوں گے، غیر مؤکدہ ہوں یا مؤکدہ، چاروں رکعتیں بھری بھی پڑھی جائیں گی، خالی نہیں پڑھی جائیں گی اس میں سے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔